السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ القمر کر رہے ہیں ہم، اور آج ہم کریں گے آیت نمبر 4 سے لے کر 17 تک۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ القمر، جس میں شق القمر سے بات شروع کی گئی ہے، لوگوں کے رویے دکھائے گئے ہیں، اور آگے اب ہم دیکھیں گے جب ہم آیت نمبر 4 سے آگے چل رہے ہیں تو لگاتار مختلف رویے ہی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور مختلف اقوام ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی دی گئی اور انہوں نے اس رہنمائی کے ساتھ کیا کیا، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے بہت سے اسباق ہیں۔ ہم اپنے رویوں پہ خاص طور پہ توجہ دیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس کئی خبریں جن میں کافی تنبیہ ہے، یعنی ہر دور میں لوگوں کو وارننگز دی گئی، اور یہاں پہ جو انداز آ رہا ہے نا، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، کہ ان کے پاس بہت سی خبریں آتی گئیں۔ وَلَقَدْ کا مطلب ہے مطلب بہت، یعنی فورسفلی ہمیں بتایا جا رہا ہے، تاکیدی طریقے سے بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو پیغام دیا اور کوئی اس پیغام کو ڈیلیور کرنا بھول گیا۔ تو یہ پیغام جس جس قوم کی طرف آیا بہت تاکیدی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان تک پہنچا دیا گیا۔ جیسے آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں انفارمیشن لینا، قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ ہمارے پاس آن لائن اتنے ریسورسز ہیں کہ اب ہم گھر بیٹھے بیٹھے بھی کسی عالم دین سے، اسکالر سے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان اے وے ہم دیکھیں تو آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اسی سوشل میڈیا پہ ہمارے علماء اور ایسے اوتھینٹک جو ریسورسز وہ موجود ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو حجت تمام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم ڈرائیو کر کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، راستہ اتنا لمبا ہوتا ہے اور ہم اس میں بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے سننا ہوتا ہے وہ گاڑی میں اپنے آڈیو لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹریول ٹائم میں وہ سنتے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، کچھ لوگ حفظ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے۔
اور کچھ لوگ جو فہم والا پورشن ہوتا ہے اس کو بھی سنتے ہیں. کئی خواتین مجھے یہ بتاتی ہیں کہ ہم جب کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی طرح سے کسی نہ کسی اسکالر کی وہاں پہ لگا لیتے ہیں, کوئی لیکچر لگا لیتے ہیں اور وہ سنتے جاتے ہیں, اور اسی سے ہم بہت سے پوائنٹس بھی اپنے پاس یاد رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی کچھ کو جو موقع ملتا ہے تو وہ باقاعدہ ایک کلاس روم انوائرمنٹ کریٹ کر کے بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ کہا گیا کہ ان کے پاس بہت سی ایسی خبریں آئیں, اور یہاں پہ خاص طور پہ قریش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خبریں آئی تھیں ان کے لیے تنبیہات تھیں. تنبیہات کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کسی کے لیے بھلائی کا کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے ہیں, ان کو رویے کو ٹھیک کرنے کے کوئی طریقے بتاتے ہیں. جو سیکھنا چاہتا ہے وہ اسے سیکھ لیتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے, لیکن جو انسان سیکھنا نہیں چاہتا تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے. یہاں پہ مزدجر کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے بیسیکلی ایک ہوتا ہے نا جو فورسفل طریقے سے کسی کو بتانا. جیسے گھر میں اگر والدہ پہلے آرام سے کہتی ہیں بیٹا پڑھائی کر لو, اور بیٹا ہے کہ وہ گیم کھیلنے میں مصروف ہے, وہ سنتا ہی نہیں, ہاں ہاں ہاں. پھر اماں کہتی ہیں بیٹا کھانا کھا لیا ہے, باقی گیمز کھیلنی ہے, چلو بیٹا پڑھائی کا وقت ہو گیا, پھر تم نے سونا بھی ہے, پھر بھی بچہ نہیں سنتا. اب ماں کی ایک گرج آتی ہے, ذرا آواز اور ٹون جب چینج ہوتی ہے تو اب بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے, اور اب اس معاملے میں مجھے خود سنجیدہ ہو جانا چاہیے اور پڑھائی کی طرف آنا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ پرانی اقوام جو تھیں ان کے پاس پیغمبر آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیغامات دیے, جو طریقہ سکھایا زندگی گزارنے کا, انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو تباہ کر دیا گیا. یعنی کسی کو بھی کوئی کسی قسم کی آسانی نہیں دی گئی جب انہوں نے غلط فیصلے کیے. کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی, کوئی پانی میں ڈوب کے مرا, کسی کی جو موت تھی وہ ایک چیخ کے ساتھ ہوئی. لیکن یہ پھر بھی نہیں بات سمجھ رہے. یہاں پہ اس قسم کا انداز ہے کہ اتنا کچھ ان کے پاس لٹریچر میں موجود ہے, خبریں یہ سن رہے ہیں, ایک نسل دوسری نسل کو بہت کچھ بتا کے جا رہی ہے, پھر ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی. آیت نمبر 5 کو دیکھیں. حکمت ہے کامل تو نہ کام آئے ان کو ڈراوے. یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کو ڈیلیور کیا گیا, جو ان کو سکھایا گیا, جو باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں, جن باتوں کے بارے میں وارن کیا جا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ حکمت بالغہ, یعنی ایسی حکمت ہے جو کہ بہت ہی کمپلیٹ قسم کی ہے. بالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل کامل قسم کی حکمت جو ہے وہ ان کو پہنچائے گی. اگین میں وہی مثال دوں گی کہ جب والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تمہارا فیوچر بن جائے گا اگر تم پڑھائی کر لو, بیٹا بات کو سمجھ لو, تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تک پہنچایا, اسی طرح قریش کو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے, اور اس سے پہلے بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے آ کے بتایا, اس میں سے کوئی ایسا پیغام نہیں تھا جو جس سے کوئی خرابی کی کوئی گنجائش کسی طرح سے بھی نکلتی ہو. آج کے دور میں بھی جب بچے کہتے ہیں کہ ہمارے والدین بہت اسٹرکٹ ہیں, بہت ریجڈ ہیں, ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, ہمیں بہت کنٹرول کرتے ہیں, تو میں ان کو پوچھتی ہوں کہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ میں کوئی چرس پکڑاتے ہیں, یا آپ کو کوئی نشہ دیتے ہیں, یا کسی حرام ایکٹیویٹی کے بارے میں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں بیٹا تم نے یہی کام کرنا ہے؟ تو بچے جو ہیں وہ ٹھٹک جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. تو والدین کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بچوں کو اگر کبھی کبھی وہ سختی سے بھی ڈیل کر رہے ہیں تو اصل بات تو یہ کہ وہ بچوں کو یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا صحیح راستے کی طرف آ جاؤ. تو انبیاء نے بھی جو پیغام دیا, یعنی کوئی بھی انسان اگر لاجیکلی سوچے گا تو دین ہمیں ہمارے کریکٹر کو ایک اچھا ایک پہناوا دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا دیں. لیکن ان کے لیے کیا تھا کہ جتنے بھی ڈراوے آئے, جو بھی باتیں آئیں, یہ ان کو بالکل بھی ماننے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں تھے. قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ آتا ہے, اور ایک جگہ پہ یہ 8ویں پارے کے آغاز میں ہی آتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتر آئیں اور مردے جو ہیں قبروں سے اٹھ جائیں, پھر یہ شاید اللہ کی بات کو مانیں گے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بیسیکلی اس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اب حجت تمام ہو گئی ہے, یہ لاسٹ چانس ہے, اور اب اگر تم نہیں مانو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو وہی ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے. کیونکہ اصل بیماری جو تھی وہ ان کے اپنے اندر تھی, ان کے مزاج کے اندر تھی, اور جب انسان کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے نا تو اس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اندر کی بیماری کے لیے ہمیں اپنے اندر ہی جھانکنا پڑتا ہے کہ میں کیا کروں, کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر انسان بناؤں. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, تو منہ پھیر لیجئے ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک حد تک آپ نے بتا دیا,
اب آپ ان سے اعراض برت لیں، کیونکہ انسان جب بار بار کسی کو بتاتا ہے اور وہ شخص اندر سے نہ سننا چاہتا ہے نہ تبدیلی کرنا چاہتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یو کین برنگ دا ہارس ٹو واٹر، یو کین ناٹ فورس دا ہارس ٹو ڈرنک دا واٹر. آپ ایک گھوڑے کو پکڑ کر پانی تک تو لا سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے، یہ تمہیں پینا چاہیے، لیکن آپ اسے زبردستی پانی پلا نہیں سکتے. اسی طرح ہدایت کی طرف ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی اگر آپ کسی مجلس میں کسی کو بٹھا بھی دیں اور اس کو کافی دیر تک وہاں پہ رکھیں، آپ اس کو فورس نہیں کسی طرح سے بھی کر سکتے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کر جو بھی بتایا جا رہا ہے اس کو سنیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. جس دن پکارے گا پکارنے والا طرف ایک چیز کے جو کہ ناگوار ہوگی. تو یہاں پہ بیسیکلی ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی ضدی لوگ ہیں، اور جب عذاب پہنچے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی اسرافیل علیہ السلام جب قیامت کے دن سور پھونکیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام ہولناکیاں آ جائیں گی، تب ان کو ریگریٹ ہوگا اور وہ سوچیں گے کہ کاش ہم مان جاتے. تو یہاں پہ ہم سب کے لیے بھی بہت سے میسیجز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بات آئے تو اس میں جرا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو لاجیکلی بھی دیکھیں اور سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ہمیں اچھا انسان بناتی ہے، بہتر انسان بناتی ہے، ہمیں بات مان لینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کسی کو بتاتے ہیں تو ایک حد تک جب ہم بتا چکے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پیچھے ہٹ کے صرف ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل کھولے. لیکن اگر ہم بار بار ان کو بتائیں گے تو ہم ہی ایگزاسٹ ہوں گے اس پورے عمل میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے کچھ مناظر جو ہیں وہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں کیا ہوگا. آیت نمبر 7 کو دیکھیے. جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، وہ نکلیں گے قبروں میں سے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی. منتشر، یعنی وہاں پہ جو ان کی ایک پوری باڈی لینگویج ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. خشعن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ. یعنی یہ وہ وقت ہوگا کہ جو چیز جس کو وہ جھٹلاتے رہے ہیں وہ ریالٹی ان کے سامنے آ جائے گی. تو ان کی پوری جو یعنی وہ جو طریقہ تھا جو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ خشوع اگر آپ نماز میں اختیار کر لیتے اور اللہ کے آگے جھک جاتے تو آج آپ سکون میں ہوتے، لیکن وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ تکبر دکھایا. اور اب کیا ہے کہ وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے. ایک اور جگہ پہ سورہ القاریہ میں کیا آتا ہے کہ کل فراش المبثوث، کہ وہ جب نکلیں گے تو پتنگوں کی طرح ہوں گے. اور یہاں پہ ٹڈیوں کا ذکر آ رہا ہے، یعنی ایسے جانوروں کی طرح اور ایسے طریقے سے وہ نکلیں گے. وہ پورا ایک ایکسپریشن جو ہے نا وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور پھر آیت نمبر 8 آ رہی ہے. دوڑتے ہوئے ہوں گے طرف پکارنے والے کے، اور وہ کہیں گے کافر ھذا یوم عسیر، یہ دن تو بہت ہی سخت ہے. یعنی جب ان کے سامنے وہ ایکچول دن آ جائے گا اور وہاں پہ ان کے لیے ذلت ہوگی اور وہ عاجزی ہوگی ان کے اندر، اس وقت وہ نظریں نہیں ملا پائیں گے. اور اس وقت اگر وہ کہیں گے بھی کہ یہ دن بہت سخت ہے تو پھر کچھ بھی وہاں پہ ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہاں دیکھیں کہ حشر کا ایک منظر جو ہے نا وہ کھینچا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ریالٹی کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس وقت ننگے بدن ہوں گے، ان کا لباس نہیں ہوگا ان کے اوپر، لیکن ان کو کسی کو دیکھنا کی بھی ان کے پاس کوئی ایک ہمت نہیں ہوگی، یا ان کا دماغ اس طرح نہیں چل رہا ہوگا، اور وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور وہ اپنے اعمال کی ہی فکر کر رہے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا. ایک لوگ رغبت رکھنے والے یعنی ڈرنے والے ہوں گے. دوسرا ایسے ہوں گے جو اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پر 3 اور کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے. باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گی. کچھ لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر لے جائے جائیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بھل گھسیٹا جائے گا. تو یہاں پہ متکبرین کی ایک حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہوں گے وہاں پہ چیونٹیوں کی شکل میں، یعنی بڑی ایک ذلت والا جو ایک طریقہ ہوگا اس سے وہ وہاں پر آ رہے ہوں گے. کچھ لوگ حشر کے میدان میں اندھے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اندھے بن کے رہے. پھر حشر کا دن 50 سال جیسا ہوگا. آپ سوچیں کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. لوگ اپنے مقدموں کا کوئی رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم سے 5 منٹ کیا 5 سیکنڈ بھی کہیں صبر نہیں کیا جاتا. ہم اتنے ریسٹلیس ہو جاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر اس کے کانوں کو چھونے لگے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور اے مومن تو ان پر وہ زکام کی طرح ہوگا اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہاں سے جو کیفیت بتائی جا رہی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ڈرانے والی ہے، اور ٹھیک ٹھاک ایسا وہ ماحول ہے جس کے بارے میں ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ آج جو میں فیصلے کر رہی ہوں وہ کیا میں یہ افورڈ کر سکتی ہوں کہ میں وہاں پہ چلی جاؤں، وہاں تک میرا جو راستہ ہے وہ سفر اتنا مشکل ہو جائے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا بھی لاجیکلی سوچنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی جب ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، قرآن اور سنت سے ہٹ کے فیصلے کرتے ہیں، ہماری زندگی اکثر اوقات بہت ہی مشکلات میں رہتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم بھاگ بھاگ کر ان قبروں کی طرف جاتے ہیں جہاں ہمارے پیارے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب سب لوگ ان قبروں سے نکل آئیں گے تو وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا کہ ہر شخص صرف اپنی ہی فکر کر رہا ہوگا۔ آیت نمبر 9 سے اب ہم دیکھیں تو مختلف اقوام کے واقعات کے ذریعے پھر دوبارہ اسی کانسیپٹ کو ری انفورس کیا جا رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، کیا کہا جا رہا ہے؟ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، اور انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو۔ اب قوم نوح کی کیا بات کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دوسرا قریش کو بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ پچھلی اقوام کے جو حالات ہیں، کیونکہ ان کے سامنے یہ سارا کچھ تھا، یعنی نسل در نسل وہ دیکھتے آ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک قوم ہوتی تھی اور وہ کیسے ختم ہو گئی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے، نبی آیا ہے اپنی قوم کی طرف، تو ان کی قوم نے یہی کام کیا، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، اس نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنا بندہ بھیجا انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے جو بھی یعنی ذاتی مفادات تھے اور خواہشات تھی ان پہ زد لگتی تھی، اور انہوں نے کہا مجنون ہے، اور وہ جھڑک دیا ان کو۔ تو آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام ان کا دور کتنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کتنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور میں یہ باتیں سہی، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ سب باتیں سہی کہ ان کو وہاں پہ اس طرح سے جھڑکا جاتا تھا اور ان کو باتیں سنائی جاتی تھی۔ اس سے ہمیں نوح علیہ السلام کے صبر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو وہاں پہ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر قائم رکھا۔ سورہ نوح میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے کپڑوں سے ڈھانپ لیا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور نوح علیہ السلام نے آہستہ طریقے سے ان کو سمجھایا، اونچے طریقے سے ان کو سمجھایا، دن میں سمجھایا، رات میں سمجھایا، یعنی ہر حربہ جو ہے وہ استعمال کر لیا، لیکن ان کی قوم تھی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پہ یہ بھی بہت خوبصورتی سے بات جو آ رہی ہے نا، عبدنا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں۔ تو عبودیت کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے عبد ہیں۔ دوسرے مومن بندے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے عبد ہیں۔ اور ایک خاص لیول جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے، جیسے عباد الرحمن، اللہ کا بندہ، اس کی چال، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش ہماری ہر وقت ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ ان کو مجنون کہا، اور وَازْدُجِرْ، ساتھ ہی وہ جھڑک دیا گیا۔ تو مجنون کیا ہے؟ مثلاً وہ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ان کی کوئی عقل نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی انبیاء جو کہ اس پوری سوسائٹی کے سب سے سمجھدار اور پر حکمت افراد تھے، لیکن اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی قدر کی، کتنی منزلت کی، لیکن جیسے انہوں نے پیغام دینا شروع کیا تو ان کو اس طرح سے بات ان کو کی گئی، ان کے ساتھ ایک ہتک امیز قسم کا رویہ رکھا گیا۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، یہ جاہل ہیں۔ اگر آپ کسی عورت کو حجاب میں دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا، یہ دنیاوی علوم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوگی، بلکہ ہم بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں اگر کوئی انگلش میں بات کر لے، داڑھی والا کوئی مرد ہے، یا سنت کے حلیے والا مرد ہو، سنت کے حلیے والی خاتون ہو، تو ہم کہتے ہیں اچھا ان کو انگلش بھی بولنی آتی ہے، اچھا یہ کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں، اچھا یہ کوئی لائق لوگ بھی ہیں، یہ کچھ کام بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ہم بھی ان کو بہت لک ڈاؤن کرتے ہیں، دینی لوگوں کو، اور ہم نے بھی ایک پرسیپشن اپنا بنایا ہوا ہے کہ دینی لوگ جو ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں پس تو انتقام لے۔
تو نوح علیہ السلام نے بہت طویل عرصہ تبلیغ کی، 950 سال سے اوپر بتایا جاتا ہے، اور اتنی تبلیغ کے بعد صرف یہ 2 کلمات ہمیں پتہ چل رہے ہیں جہاں کہا انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں پس تو انتقام لے لے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ وہ پورا معاملہ چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی مجھے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کسی شخص سے بہت دکھا ہوا ہوں، کسی نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے منہ سے ان کے لیے دعا نہیں نکلتی، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ انبیاء کی دعائیں پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنا دل کھول کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، یعنی جب آپ اچھے انسان ہوتے ہیں نا، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شخص کے شر سے بچا، ساتھ ہی آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے کہ اس نے ہمارا دل کتنا توڑا، ہمیں کتنا نقصان پہنچایا۔ لیکن جب آپ اچھے انسان ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے، تو آپ نا ایک عجیب سی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ تو ایسی دعائیں جو ہے ان کو ہائی لائٹ کر لینا چاہیے اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام کی بہت آزمائشیں تھیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کس طرح لوگوں کو باقاعدہ اس کیمپین پہ لے کے چلتے رہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان ساری باتوں کے ساتھ، سارے مسائل کے ساتھ اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں ان کو پورا نہیں پڑھ سکتا، میں نے جتنی ایفرٹ کرنی تھی میں نے وہ کر لی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رزلٹ سامنے آتا ہے جب وہ دعا کرتے ہیں۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، تو کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے۔ تو کیا وہاں سے آیا؟ پانی، ساتھ ایک پانی کے، اور پھر فرمایا خوب برسنے والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آسمان سے پانی بھیجا، یعنی عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بادلوں کے بغیر آسمان سے پانی گرنا شروع ہو گیا، اور جب بے تحاشا پانی وہاں پہ گرا تو آپ سوچیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، آیت نمبر 12 کو دیکھیں۔ اور پھاڑ دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پس مل گیا پانی ایک کام پر، قد قدر، تحقیق جو مقدر ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے نقشہ سوچیں، آسمان سے بھی ڈھیروں ڈھیر پانی، جیسے ڈیم نہیں کھول دیا جاتا، ڈیم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بند ٹوٹ جاتے ہیں اور جو کچھ بھی پانی ہے وہ وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اوپر سے پانی آ رہا ہے اور زمین سے بھی، یعنی عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اوپر سے پانی آتا ہے تو وہ زمین میں ابزارب ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کھڑا رہے گا، ہم پریشان ہوں گے۔ پھر ڈرینیج سسٹم اللہ تعالیٰ نے بھی نیچرل رکھا ہے، پھر لوگوں نے بھی بنائے ہوتے ہیں ڈرینیج سسٹم، تو وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے اور وہ سمندروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنا سخت قسم کا یہ عذاب تھا، اور پانی کے ڈوبنے کا عذاب جو ہے وہ ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ قسم کا عذاب تھا کہ اوپر بھی پانی ہے نیچے بھی پانی ہے۔ اور پھر آپ اس قوم کے بارے میں سوچیں کہ کبھی انہوں نے امیجن نہیں کیا تھا کہ وہاں بارش ہوگی، یعنی جب نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا رہے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس وقت۔ اب اسی لیے پھر آیت نمبر 13 میں آ رہا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور سوار کیا ہم نے اسے اوپر تختی والی اور میخوں والی کے، یعنی یہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو وحی کی شکل میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کشتی بنانی ہے، تو وہ جو کیلوں والی ایک مضبوط کشتی وہاں پہ بنی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اتنی لہریں تھیں، اتنا پانی تھا کہ وہاں پہ اس کے مقابلے کی ہی کشتی جو تھی وہ بنائی گئی تھی۔ اور یہ جو کشتی تھی جو پہاڑ کی طرح جو لہریں اٹھ کے آ رہی تھی، تو 40 دن تک وہ وہاں پہ اس طرح رہی، اور اس کے بعد وہ جودی پہاڑ جو ہے اس کے پاس آ کے وہ ٹک گئی۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کشتی کے 3 حصے تھے، جو نیچے والا حصہ تھا اس میں کیڑے مکوڑے تھے، جو دوسرا حصہ تھا اس میں وحشی جانور تھے، اور جو سب سے اوپر والا تھا اس میں انسان تھے، اور ان کا جو انعام جس کو ہم کہتے ہیں جو مویشی تھے جن سے وہ فائدہ حاصل کرتے تھے وہ اس پر سوار تھے۔ تو یہاں پہ اس کی پوری ایک ڈسکرپشن دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 14 کو دیکھیے، وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، بدلہ تھا اس کا جس کا تھا انہوں نے انکار کیا۔ اب آپ دیکھیں ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بات ہمارے سامنے بار بار آتی ہے، بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں گھروں میں ہمیں کوئی نہ کوئی بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لو، اور ویسے بھی 5 دفعہ دن میں ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن اگر ہم سنیں اور پھر اپنے ایکٹیویٹیز میں بزی رہیں، ہم اللہ کی بات کو امپورٹنس نہ دیں، ہمارے سامنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہماری طرح کے ہیں ان کے چیلنجز،
لیکن وہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس پہ بھی ہم کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایک جرا نکال لیں، ایکسکیوز نکال لیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یہ کشتی چل رہی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سزا جزا دونوں ہوں گے۔ جو انسان نیکی کا کام کرے گا تو اس کو نجات مل جائے گی، جو انسان غلط کاموں کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے زندگی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہونی شروع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی پکڑے گا نصیحت، کوئی سمجھے گا اس بات کو؟ یہ جو مدکر ہے نا، یہ ادکار سے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو خوب یاد میں لانا، یعنی بیرونی اسباب کے بغیر خود دل سے سوچنا اور یاد دہانی کرنا، یعنی آپ کو آپ کی سیلف ریفلیکشن اتنی اسٹرانگ ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں فلیش بیک ہوتے ہیں، ہمیں چیزیں یاد آتی ہیں، تو یہاں پہ اس طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا عذاب میرا اور میرا ڈراوا۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں خاص طور پہ ہمیں جھنجھوڑ کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نصیحت ہے اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا اس صورت میں بار بار تکرار بھی ہے اور ذکر بھی آتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو کہ نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت آسان بنایا، اتنا آسان بنایا ہے کہ کوئی انسان بھی اس سے پڑھے، اگر آپ رننگ ٹرانسلیشن بھی پڑھیں تب بھی آپ کو بات سمجھ آتی ہے، آپ کو اس کے ڈراوے بھی سمجھ آتے ہیں، آپ کو اس کی خوشخبریاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ ایک ان پڑھ انسان، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک بچہ، ایک نوجوان، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، اس کو حفظ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے اپنی زندگی کے معاملات کے سلوشن بھی نکالے جا سکتے ہیں، اس کو پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو دنیا میں ہمیں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا۔ کچھ علماء سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا تھا کہ وی آر اسکویزڈ آن ٹائم، ہمارا وقت جو ہے اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ ہم سے معاملات سمٹ نہیں رہے، کام نہیں ہو رہے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم قرآن کی تلاوت زیادہ شروع کر دیتے تھے، قرآن پہ عمل زیادہ کرنا شروع کر دیتے تھے، اور ہماری زندگی میں آٹومیٹیکلی برکت آ جاتی تھی۔ تو سلف صالحین اپنے وقت میں برکت کے لیے قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، اور قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر کے مسئلے مسائل بہت آسانی سے گزر جاتے تھے، یعنی مشکلات جو ہوتی تھیں وہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی ہے، اصل ہم نے کس کے لیے کام کرنا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، فرشتے ان مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس سے جسم کی روح کی شفا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہماری زندگی میں آسانیاں ہو، تو یہ اس قسم کی وارننگ جو ہمیں ملتی ہیں قرآن میں، ہمیں ان کے بارے میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو پرنسپلز کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے خاص طور پہ یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو غلط رویے پہ جاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں سنتے، اور پھر انبیاء کا پیغام، ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کا برداشت، اب ایک سٹیج آتی ہے جب اس سے بھی وہ جب اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے ہیں کہ اب ہم اس سے زیادہ ان کو نہیں سکھا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پہ انبیاء کو روکا، اور اس وقت اب وہ جو قوم ہے اس کا وہ ایک کانسیکوینس کا ان کے لیے وقت آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو ہے ان باتوں کو، ان واقعات کو دہراتے رہنا چاہیے اور اپنے لیے سوچنا چاہیے، اور قرآن کی جو آسانی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ جتنا ہم ان کو پڑھتے جائیں گے اور آسانی سے شامل کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ زندگی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے اللہ کا بندہ بن کے رہنا اسی میں خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔